تو چلیے آج ایک ایسی شخصیت کی بات کرتے ہیں جو اپنی قلم کی طاقت سے مشکل موضوع کو بھی عام انسان کے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ اور یہ کہانی ہم انہی کی ایک شاگرد، ایک اسکالر کی نظر سے دیکھیں گے جن کی زندگی پر ان کا بہت گہرا اثر پڑا۔ ایک ریسرچر کو بہت سے اذیت ناک مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات ڈاکٹر شازیہ اشفاق نے اپنے پی ایچ ڈی کے مشکل سفر کے دوران محسوس کی۔ اور دیکھیے، یہ صرف ان کی کہانی نہیں بلکہ یہ ایک ایسی جدوجہد ہے جس کا سامنا شاید ہر ریسرچ اسکالر کو کبھی نہ کبھی کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ڈاکٹر اشفاق کے سامنے اصل مسئلہ تھا کیا؟ آئیے ان کی اس مشکل کو تھوڑا قریب سے سمجھتے ہیں تاکہ آگے جا کر جو حل نکلا اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ اپنے پی ایچ ڈی تھیسس پر کام کرتے ہوئے ڈاکٹر شازیہ اشفاق نے خود کو بہت ہی پیچیدہ موضوعات کے درمیان پایا۔ سوچیں، ایک نئی محقق ہیں اور سامنے ہے عالمی سیاست کا ایک الجھا ہوا منظر، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا میں بڑی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ یہ وہی مشکل ہے جس کا سامنا اکثر نئے اسکالرز کو کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر اسی الجھن کے بیچ انہیں ملے زابر سعید بدر کی تحریریں، خاص طور پر ان کی ایک کتاب پاکستان اور ورلڈ افیئرز۔ اور یہ کتاب ان کے لیے سمجھ لیں جیسے اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن تھی، ایک ایسا راستہ جو انہیں اس ساری کنفیوژن سے باہر نکال سکتا تھا۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، زابر سعید بدر صرف ایک کتاب کے مصنف نہیں ہیں، انہوں نے 50 سے بھی زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اور وہ بھی الگ الگ موضوعات پر۔ یہ تعداد ہی ان کے علم کی گہرائی اور وسعت بتانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن دیکھیے، کتابوں کی تعداد سے بھی زیادہ اہم ان کا اثر ہے۔ تو چلیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ آخر ان کی تحریروں نے کس طرح ڈاکٹر اشفاق کی مدد کی، خاص طور پر اس دور کو سمجھنے میں جو 9/11 کے بعد کی بہت ہی الجھی ہوئی دنیا تھی۔ جس سیاسی ماحول کو ڈاکٹر اشفاق سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں وہ آسان بالکل نہیں تھا۔ ایک طرف افغان جنگ کے بعد کی بدلتی ہوئی دنیا، پھر 9/11 کے حملے جس نے سب کچھ بدل دیا، اور اس کے بعد امریکہ کی نئی فارن پالیسی جس نے دہشت گردی اور جہاد کے بارے میں ایک بالکل نیا بیانیہ پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اور یہی وہ بنیادی کشمکش تھی۔ دیکھیے، ایک طرف امریکہ اور عالمی میڈیا کا پھیلایا ہوا بیانیہ تھا جو جہاد اور جہادیوں کے بارے میں ایک خاص تصور پیش کر رہا تھا، اور دوسری طرف مسلم دنیا تھی جہاں لوگوں کے لیے اس نئے بیانیے کے شور میں جہاد کی اصل حقیقت کو سمجھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے ذہنوں میں ایک عجیب الجھن پیدا کر دی تھی۔ اور ایسی صورتحال میں زابر سعید بدر کے تجزیے نے اس ساری کنفیوژن کو دور کر دیا۔ ان کی کتابوں نے وہ وضاحت دی جس کی ڈاکٹر اشفاق کو سخت ضرورت تھی۔ مطلب ان کی تحریروں نے اس سارے شور کو ایک طرف کیا اور حقیقت کو بالکل صاف سامنے لا کر رکھ دیا۔ لیکن بات صرف کتابوں تک نہیں رکی، ان کی مدد اس سے بھی آگے گئی۔ ڈاکٹر اشفاق کو ان کی ایک کتاب میں ان کا فون نمبر ملا اور انہوں نے ہدایت کے لیے ان سے رابطہ کر لیا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اپنی تمام مصروفیات کے باوجود انہوں نے نہ صرف وقت دیا بلکہ براہ راست ان کی مدد کی۔ ایک شاگرد کے لیے اس سے بڑا تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اب آتے ہیں اس بنیادی سوال پر کہ آخر ان کی تحریروں میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ ان کے قلم میں ایسی کون سی طاقت تھی جو اتنے پیچیدہ مسائل کو بھی بالکل آسان بنا دیتی تھی؟ اس کا راز چھپا ہے ایک لفظ میں، آسان فہم، یعنی ایسی تحریر جو سمجھنے میں بالکل آسان ہو، سادہ ہو۔ ان کے پاس یہ کمال کا ہنر ہے کہ وہ مشکل سے مشکل بات کو بھی عام فہم زبان میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہر کوئی سمجھ لے۔ اور اس آسان فہم انداز کا فائدہ کس کس کو ہوتا ہے؟ طلباء کو، عام قاری کو، صحافیوں کو، یہاں تک کہ بڑے بڑے علمی اداروں کے لوگوں کو بھی۔ مطلب ان کا گہرا تجزیہ صرف مشکل کتابوں اور یونیورسٹیوں کی لائبریریوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ وہ سیدھا عوام تک پہنچتا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ ان کا کام لوگوں کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ مشکل سے مشکل موضوع کو خود سے سمجھ سکیں۔ وہ صرف معلومات منتقل نہیں کرتے بلکہ پڑھنے والے کے اندر سمجھنے کی، سوچنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ تو اب ان کے کام کے دائرے کو تھوڑا اور وسیع کرتے ہیں۔ جب ایک دانشور صرف لکھتا نہیں بلکہ اپنی قوم کی آواز بن جاتا ہے تو اس کی میراث کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر اشفاق انہیں ایک ایسے محب وطن مسلمان دانشور کے طور پر دیکھتی ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو بہت گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ان کا فرض اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرنا ہے
اور ان کی ہر تحریر میں یہی ذمہ داری کا احساس جھلکتا ہے۔ اور ان کی مہارت وہ صرف ایک شعبے تک محدود نہیں۔ یہاں دیکھیے، پاکستان کی داخلی سیاست ہو یا عالمی سیاست، سماجی تاریخ ہو یا ادبی تاریخ، ہر میدان میں ان کی گہری نظر ہے، اور یہ ان کے زبردست مطالعے کا ثبوت ہے۔ اور ایسا نہیں کہ ان کا کام ماضی کا حصہ ہے، بالکل نہیں۔ ان کی حالیہ کتاب پاکستان اور فوج، اس کی کامیابی خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آج بھی اس وقت کے سب سے اہم قومی موضوعات پر لکھنے کی جرت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ان کا قلم کمزور نہیں اور مضبوط ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہیں۔ جب ایک عالم، ایک دانشور پیچیدگی پر وضاحت کو ترجیح دیتا ہے، مطلب جب وہ مشکل علم کو عوام کے لیے آسان بنا دیتا ہے، تو اس کا پورے معاشرے کی سوچ پر، اس کی سمت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور آخر میں ڈاکٹر اشفاق کے یہ الفاظ، اللہ کرے کہ وہ ہمیشہ اسی جذبے کے ساتھ اپنے علم و قلم سے ملک و قوم کی خدمت کرتے رہیں۔ یہ دعا، یہ الفاظ دراصل ان کے پورے مشن کا ایک خلاصہ ہیں، اور ایک شاگرد کی طرف سے اپنے استاد کے لیے اس سے بہتر خراج تحسین شاید ہی کوئی ہو۔